ہمارے ہندوستان کے اندر جو یہ گندگی، کہیں تم پلوامہ میں اٹیک ہوتا ہے تو دارالعلوم پہنچ جاتے ہو، اور 2 مسلم جوانوں کو، طالب علم کو پکڑ کر جیل میں ٹھونس دیا جاتا ہے، بس بیٹھ جاتے ہو. کیا ہم نے ماسٹر مائنڈ کو پکڑ لیا جناب، ماسٹر مائنڈ کو پکڑ لیا. ارے وہ بچے تو قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں، وہ بچے تو دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے دہشت کو مٹانے کے لیے، جہالت کو مٹانے کے لیے، تشدد کو مٹانے کے لیے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اگر کسی انسان کے اندر، اگر کسی طالب علم کے اندر تواضع دیکھتے تھے تو ان کا چپل اپنے سر پر اٹھا لیا کرتے تھے. جو دارالعلوم دیوبند کے بانی، آج ان علماء پر تم انلیگیشن لگاتے ہو، ان معصوم بچوں کو تم دہشت گردی کا الزام لے کر جیل کے سلاخوں کے اندر ڈالتے ہو. ایشور تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، پرماتما کبھی بھی تمہیں نہیں بخشے گا. یہی سیتامڑھی کی سرزمین پر زین الانصاری کو مار مار کر اس کے سر کو پھوڑا گیا، اور تعجب ہے ہمارے مسلم راج نیتاؤں پر. وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو ایکسیڈنٹ تھا. ہم تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کم سے کم ظالم آدمی اپنے ایمان کو بیچا تو ظاہر نہ کرتا. پوری دنیا جانتی ہے کہ زین الانصاری کی موت موب لنچنگ کے ذریعے سے ہوئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کے ہندو بھائیوں، کیا گناہ تھا اس بوڑھے آدمی کا، 82 سال کے اس بوڑھے آدمی کا؟ اس کے سر کو پھوڑ کر اس کی پوری باڈی کو آگ میں جلا کر بھسم کر کے کیا ملا؟ ہندوستان ترقی کر گیا یا ہندوستان سپر پاور ملکوں کے نام فہرست میں اس کا نام آ گیا؟ ان سب چیزوں کو اگر بند نہیں کرو گے، ان تشدد کو، ان نفرت کو اگر بند نہیں کرو گے، لاکھ چیخ کر مر جاؤ کہ ہم ہندوستان کو ڈیجیٹل انڈیا بنانا چاہتے ہیں، میک ان انڈیا بناؤ، سوچھ بھارت بناؤ. پہلے دل کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرو، خود بخود ہندوستان ہمارا پاک اور پوتر ہوگا. 20 مارچ ہولی کے دن، جس دن ہولیکا نے اپنے بھائی کو پرہلاد کو لے کر آگ میں گھسی تھی، وہ بھی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. اس پوتر موقع پر ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، آپ کو تو اس دن خوشی منانی چاہیے، لیکن آپ کے بے لگام گھوڑوں نے، جن کے رگوں کے اندر آپ نے انجیکشن ڈال کر نفرتیں بھر دی ہے، وہ ڈنڈا لے کر پہنچا اس گھر کے اندر اور کہا کہ یو آر اے مسلم، تم تو مسلمان ہو، تم یہاں نہیں رہ سکتے، تم پاکستان جاؤ. ان کو کم سے کم ان کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے یہ کن کی اولاد ہے. یہ نواب سراج الدولہ کی اولاد ہے. نواب سراج الدولہ کون تھا؟ اس دیش کے اندر سب سے پہلے انگریز کے خلاف سر پہ کفن باندھ کر تلوار لے کر جہاد اور آزادی کے لیے سب سے پہلے قدم بڑھانے والا مجاہد نواب سراج الدولہ تھا. آپ نے سوچا ہوتا 2 بار 3 بار 10 بار کہ ہم جس فیملی کو مار رہے ہیں ان کے باپ داداؤں کی بڑی قربانی رہی. ماں آئی کہ بیٹے میرے بیٹوں کو مت مارو، میں ان کو سمجھا دوں گی کوئی غلطی ہو گئی ہے. تو اس ماں کے ہاتھ میں نیزہ مارا گیا، دونوں ہاتھوں کو سوراخ کر دیا گیا. ایک معصوم سے 1.5 سال کی بچی تھی، دروازہ توڑ کر اندر گھسا اور اس بچی کو بیٹ پر ایسے پٹک کر مارا گیا کہ وہ بچی بے ہوش ہو گئی. اس گھر سے نکلنے والا 3 سال کا ایک عفران نام کا بچہ، وہ اپنے پڑوس میں پہنچتا اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے ذرا رنگ دے دو تاکہ میں اپنی شکل پہ لگا لوں گا تو یہ لوگ مجھے نہیں پہچانیں گے، نہیں ماریں گے. لیکن اتنی نفرت بھری گئی ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں. برہمن کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کے بیچ میں اتنی نفرتیں بھر دو کہ وہ ایک معصوم بچے کی بھی حفاظت نہ کرے دھرم کے نام پر. ایسا ہندوستان میں ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. اگر عبداللہ سالم جھوٹ بولتا ہے تو میری زبان کھینچ لیجیے آپ، تاکہ میں آئندہ آپ لوگوں کو یہ جھوٹی کہانی نہ سنا سکوں. یہ تو جناب ریکارڈڈ تھا، اس لیے لوگوں کے سامنے یہ بات آ گئی. لیکن آج ان جلادوں کو، آج ان ہتھیاروں کو، آج ان مجرم کو نہیں پکڑا گیا، انہیں چھوڑ دیا گیا. کہاں یہ ہمارا